بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فیبن سوسائٹی عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اینکر اپنے آفس میں موجود تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اینکر نے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اینکر نے کہا۔ ڈینی بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے ڈینی کی آواز سنائی دی۔ او ہاں، کیا ہوا؟ کیا وہ لوگ آئے ہوئے ہیں واپس؟ نہیں باس، وہ لوگ واپس نہیں آئے، اور اب اتنی دیر گزر چکی ہے کہ ان کی واپسی کا کوئی اسکوپ بھی باقی نہیں رہا۔ اس لیے میں آپ کو قریبی فون بوتھ سے کال کر رہا ہوں کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ میرا خیال ہے باس کہ اب ہم یہاں نہ انہیں تلاش کریں، ہمیں شہر میں تلاش کرنا ہوگا۔ کس طرح تلاش کرو گے؟ تم نے خود ہی تو بتایا ہے کہ انہوں نے محل سے باہر نکلتے ہوئے ماسک میک اپ کر دیے تھے، اور ظاہر ہے اب وہ کسی نئے میک اپ میں ہوں گے۔ تو پھر آپ جیسے حکم کریں۔ اوکے، تم اپنے ساتھیوں سمیت واپس آ جاؤ۔ مجھے اب خیال آ رہا ہے کہ وہ جہاں بھی ہوں گے بہرحال ہمارے ہیڈ کوارٹر پر ہی ریڈ کریں گے، کیونکہ تمہارے بقول انہوں نے لارڈ لاکسن پر تشدد کیا تھا، اور لارڈ لاکسن ہیڈ کوارٹر کے بارے میں جانتا تھا۔ انہوں نے لازماً اس سے معلومات حاصل کر لی ہوں گی، اس لیے اب انہیں پکڑنے کا ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ انہیں یہاں پکڑا جائے۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اینکر نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد اسے اطلاع مل گئی کہ ڈینی اپنے آدمیوں سمیت واپس آ گیا ہے، اور اس نے ہیڈ کوارٹر انچارج کو ہیڈ کوارٹر میں ریڈ الرٹ رکھنے کا پہلے ہی حکم دے رکھا ہے۔ اس لیے وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی کسی صورت بھی ہیڈ کوارٹر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد انٹر کام کی گھنٹی بج اٹھی تو اینکر نے چونک کر سامنے رکھی ہوئی فائل سے سر اٹھایا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اینکر نے کہا۔ گراہم بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے ہیڈ کوارٹر انچارج کی آواز سنائی دی۔ ہاں، کیا بات ہے؟ اینکر نے چونک کر کہا۔ باس، ایک عورت ہیڈ کوارٹر میں خفیہ طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسے ہلاک کر دیا جائے یا پکڑ لیا جائے؟ اوہ، کیا وہ اکیلی ہے؟ یس باس، وہ اگبی طرف موجود ہے اور قریبی درخت پر چڑھ کر اندر چھلانگ لگانا چاہتی ہے۔ اسے بے ہوش کر کے ڈارک روم میں پہنچا دو، اور اس کے ساتھیوں کا خیال رکھو۔ یہ لازمی طور پر عمران کی ساتھی ہوگی، اور عمران بھی اس کے ساتھ ہی کہیں قریب ہی موجود ہوگا۔ اور سنو، اس کی تلاشی لینے کے بعد اسے ڈارک روم میں پہنچانا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو اینکر نے ریسیور رکھ دیا۔ تو آخر کار بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ ویری گڈ، اینکر نے بڑے مطمئن انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے چونکہ ہیڈ کوارٹر کے سائنسی حفاظتی انتظامات کا پوری طرح علم تھا، اس لیے اسے 100% یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی ہیڈ کوارٹر کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ پھر تقریباً 20 منٹ بعد انٹر کام کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو اینکر نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اینکر نے کہا۔ باس، حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے۔ یہ عورت اس وقت ڈارک روم میں موجود ہے اور بے ہوش ہے۔ اس کے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ ہم پوری طرح ہوشیار ہیں باس، لیکن دور دور تک بھی اس کے ساتھیوں کا وجود نہیں ہے، گراہم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر بھی محتاط رہنا، میں تب تک اس عورت سے معلومات حاصل کر لوں، اینکر نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے آفس کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ایک لڑکی راڈز والی کرسی پر راڈز میں جکڑی ہوئی موجود تھی۔ اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ کمرے میں دو قوی ہیکل آدمی موجود تھے۔ ان کا میک اپ کیوں نہیں صاف کیا؟ اینکر نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہمیں حکم نہیں دیا گیا تھا باس۔ اوکے، چلو میک اپ صاف کرو اس کا، اینکر نے اس لڑکی کی کرسی کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور ان میں سے ایک آدمی نے ایک دیوار میں موجود الماری میں سے ایک جدید سا کا میک اپ واشر نکالا، اور پھر اس کا کنٹوپ اس نے اس لڑکی کے چہرے اور سر کے گرد چڑھا کر کس دیا۔ پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس نے کنٹوپ ہٹایا تو اینکر بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ لڑکی کا چہرہ پہلے جیسا ہی تھا۔ کیا مطلب؟ اگر یہ پاکیزیائی ہے تو اس کا میک اپ صاف ہونا چاہیے تھا۔ باس، یہ میک اپ میں نہیں ہے، ورنہ اسپیشل میک اپ واشر اس کا میک اپ ضرور صاف کر دیتا۔ اسے ہوش میں لے آؤ، اینکر نے کہا تو دوسرا آدمی ایک اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری میں سے ایک انجیکشن نکالا اور پھر اس لڑکی کے قریب آ کر اس نے اس کی سوئی پر موجود کیپ ہٹائی اور پھر سوئی اس لڑکی کے بازو میں گھونپ دی۔
سرنج میں موجود سرخ رنگ کا محلول چند لمحوں بعد ہی اس لڑکی کے بازو میں اتر چکا تھا۔ اس آدمی نے سوئی واپس کھینچی اور پھر اسے ایک طرف پڑے ہوئے ڈسٹ بن میں اچھال دیا۔ چند لمحوں بعد لڑکی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ پھر پوری طرح ہوش میں آتے ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے راڈ میں جکڑے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گئی تھی۔ تمہارا ساتھی عمران کہاں ہے؟ اینکر نے انتہائی سرد درجے میں کہا۔ کون عمران؟ کیا مطلب؟ میں کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ الماری سے کوڑا نکالو اور اس وقت تک اس پر کوڑا برساتے رہو جب تک یہ سچ بولنے پر آمادہ نہ ہو جائے۔ یس باس، اس آدمی نے کہا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے لڑکی نے بے اختیار اس انداز میں ہونٹ بھینچے جیسے اپنے آپ کو تشدد کی تکلیف سے بچانے کے لیے دانتوں پر دانت جما رہی ہو۔ سب کچھ بتا دو لڑکی، ورنہ… اوہ مجھ پر تشدد مت کرو پلیز، میں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ تم مجھے ہلاک نہیں کرو گے، اس لڑکی نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ ہاں میرا وعدہ، اینکر نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ لڑکی کچھ کہتی، اچانک اینکر کو محسوس ہوا کہ اس کا سر اچانک کسی تیز رفتار لٹو کی طرح گھومنے لگ گیا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر جس طرح کیمرے کا شٹر اچانک بند ہوتا ہے اسی طرح اس کا ذہن بھی اچانک بند ہو گیا اور اس پر سیاہ چادر پھیلتی سی چلی گئی۔ گریٹ لینڈ کے سیکرٹری لارڈ برنارڈ کے اپنے آفس میں بیٹھے کام کرنے میں مصروف تھے کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارڈ برنارڈ نے کہا۔ سر، ایک پاکیشیائی علی عمران آپ سے بات کرنے پر انتہائی مصر ہے۔ علی عمران؟ کیا پاکیشیا سے بول رہا ہے؟ نہیں سر، گریٹ لینڈ سے سر۔ اوکے، کراؤ بات۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں جناب۔ چند لمحوں بعد ایک چہکتی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ برنارڈ بول رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ کیوں کال کی ہے؟ لارڈ برنارڈ نے بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو سپاٹ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے ذریعے اسرائیلی حکام تک ایک خوشخبری پہنچانی تھی۔ چونکہ پاکیشیا کے تعلقات اسرائیل سے نہیں ہیں جبکہ گریٹ لینڈ کے تعلقات ہیں، اس لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ ویسے تو اسرائیل کے صدر صاحب سے میری اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں اطلاع دیں کیونکہ یہ معاملہ گریٹ لینڈ کا ہے، پاکیشیا کا نہیں، اس لیے انہیں آپ کی بات پر یقین آ جائے گا۔ کیسی خوشخبری؟ مختصر بات کرو، میرا وقت بے حد قیمتی ہے۔ انہیں یہ خوشخبری سنا دیں کہ فیبن سوسائٹی کا خاتمہ بالخیر کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے عمران نے کہا تو لارڈ برنارڈ بے اختیار اچھل پڑے۔ ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ فیبن سوسائٹی کا خاتمہ؟ جی ہاں، وہی فیبن سوسائٹی جو پہلے گریٹ لینڈ کے نظام حکومت کے خلاف کام کرتی رہی ہے اور جسے آپ کی اسپیشل ایجنسی اور دوسری ایجنسیاں آج تک تلاش ہی نہ کر سکی تھیں۔ اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف ٹریس کر لیا ہے بلکہ اس کا مکمل خاتمہ بھی کر دیا ہے۔ اس فیبن سوسائٹی کا چیئرمین لارڈ ڈاکسن تھا۔ اس کی ہلاکت کی اطلاع بہرحال آپ کو مل چکی ہوگی۔ اس کے ہیڈ کوارٹر کا انچارج آسکر بھی مارا جا چکا ہے اور اس کے اصل مرکزی قوت ایک منظم ادارے دباس میں تھی۔ اس دباس کا سربراہ اینکر تھا۔ دباس کا ہیڈ کوارٹر اوریگا ہوٹل کے سامنے سرخ رنگ کی پتھروں والی ایک عمارت میں تھا اور آپ کو یقیناً اطلاع مل چکی ہوگی کہ کل رات یہ عمارت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ عمران نے کہا تو لارڈ برنارڈ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ، کیا وہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا؟ واقعی؟ لارڈ برنارڈ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، وہاں اس قدر سخت سائنسی حفاظتی انتظامات تھے کہ اسے ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر بنا دیا گیا تھا، لیکن میری ایک ساتھی خاتون اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کے اندر داخل ہوئی اور اس کے سائنسی حفاظتی نظام آف کر دیے۔ اس طرح ہم نے اسے قابل تسخیر بنا دیا۔ وہاں سے ایک ضخیم فائل ایسی مل گئی ہے جس میں فیبن سوسائٹی کے بارے میں تفصیلات اور اس کے بورڈ آف ڈائریکٹران اور اس کے مختلف ملکوں میں اڈے اور آدمیوں کے بارے میں سب تفصیلات درج ہیں۔ یہ فائل بھی آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد آپ ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ بہرحال اس فائل سے آپ کو میری بات کا یقین آ جائے گا۔ فائل حاصل کرنے کے بعد میں نے اس عمارت کے اندر انتہائی طاقتور بم فٹ کر دیا اور پھر اسے باہر سے ڈیچارج کر دیا گیا۔ کیونکہ اس عمارت میں انتہائی طاقتور اسلحے کا ایک پورا ڈپو تھا، اس لیے بم بلاسٹ ہونے کے بعد یہ ذخیرہ بھی بلاسٹ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اس عمارت کی ایک اینٹ بھی سلامت نہ رہی۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے بہرحال گریٹ لینڈ میں قتل و غارت کی ہے اور بم بلاسٹ کیے ہیں اور عمارت تباہ کی ہے، اور میرے نزدیک یہ انتہائی سنگین جرائم ہے۔ تو آپ بھی یہی چاہتے تھے کہ اسرائیلی حکام فیبن سوسائٹی کو پاکیشیا کے خلاف استعمال کریں۔ ان کا منصوبہ تھا کہ وہ پاکیشیا کے ایک انتہائی اہم سائنسدان کو ہلاک کر دیں
اگر ایسا ہے تو مجھے بتا دیں تاکہ میں گریٹ لینڈ کے بارے میں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کر سکوں۔ اوہ نہیں، گریٹ لینڈ حکام ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے تو پاکیزہ سے انتہائی گہرے اور دوستانہ تعلقات ہیں۔ لارڈ برنارڈ نے ایک لخت انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر عمران بگڑ گیا تو اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ فیبن سوسائٹی کوئی رفاہی تنظیم نہیں تھی لارڈ برنارڈ۔ اس فائل میں جو میں آپ کو بھجوا رہا ہوں، اس کے گریٹ لینڈ میں انجام دیے جانے والے مشنوں کے بارے میں بھی تفصیلات موجود ہیں، اور اسرائیلی حکام کے بارے میں بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا مقصد پوری دنیا پر یہودی سلطنت قائم کرنا ہے، اور گریٹ لینڈ بھی اس دنیا کا ہی ایک ملک ہے۔ عمران کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارے ان ایکشنز کو حکومت کی مفادات کی وجہ سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ تم وہ فائل مجھے بھجوا دو، میں سرکاری طور پر اسرائیلی حکام کو اس بارے میں آگاہ کر دوں گا۔ لارڈ برنارڈ نے جان چھڑانے کے سے انداز میں کہا، اوکے، شکریہ۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو لارڈ برنارڈ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ فیبن سوسائٹی کے خاتمے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کا رخ پاکیزہ کی طرف موڑ دیا جائے، اور وہی ہوا، لارڈ برنارڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک طویل سانس لیا اور پھر سامنے پڑی ہوئی فائل پر جھک گئے۔ عمران صاحب، صالحہ کو آپ نے یقینی رسک میں ڈال دیا تھا، شاید اسی لیے آپ جولیا کی بجائے صالحہ کو ساتھ لے گئے تھے۔ بلیک زیرو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا مطلب ہے کہ میں جان بوجھ کے صالحہ کو اس کام کے لیے لے گیا تھا؟ آپ نے جو تفصیل بتائی ہے اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، کیسی تفصیل؟ یہی کہ آپ نے صالحہ کے دانت میں MSIT فٹ کر کے اسے دباس کے ہیڈ کوارٹر میں بھجوا دیا۔ یہ تو صریحاً رسک تھا، وہ لوگ صالحہ کو دیکھتے ہی گولی بھی مار سکتے تھے۔ تم نے صالحہ کو دیکھا ہوا ہے؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ ہاں، کیوں؟ کیا مطلب؟ وہ مرد ہے یا عورت؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ الجھن کے تاثرات بھی ابھر آئے۔ یہ آپ نے کیسی باتیں شروع کر دی ہیں؟ ظاہر ہے وہ خاتون ہے، اور جب مردوں کو کوئی خاتون نظر آ جائے تو کیا مرد خاتون کو دیکھتے ہی گولی مار دیا کرتے ہیں؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن یہ تو عام حالات کی بات ہے عمران صاحب، وہ تو مجرم تھے اور ان کا ہیڈ کوارٹر رسک میں آ رہا تھا۔ مطلب ہے کہ دانش منزل سے دانش کوچ کر چکی ہے۔ دانش کوچ کر چکی ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا، اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہیں یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ عمران نے کہا، کیا آپ وضاحت کریں گے؟ بلیک زیرو نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، وضاحت کرنے کا علیحدہ چیک دینا پڑے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، چائے پلوا دوں گا۔ بلیک زیرو نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ چلو، اس مہنگائی کے دور میں یہی غنیمت ہے، انسانی نفسیات کے بغیر سیکرٹ ایجنسی کا کام بھی نہیں ہو سکتا۔ انہیں معلوم تھا کہ ہماری تعداد ہے جن میں ایک عورت بھی، ہماری تعداد 3 ہے جن میں ایک عورت بھی شامل ہے۔ پھر انہیں اپنے ہیڈ کوارٹر کے ناقابل تسخیر ہونے کا بھی مکمل یقین تھا، اور واقعی تھا بھی ایسا ہی، کوئی رکھنا نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اب جب کہ ایک عورت اندر داخل ہونے کی کوشش کرتی انہیں نظر آئی تو انسانی نفسیات کے مطابق لا محالہ وہ اسے گولی مارنے کے بجائے زندہ پکڑنے کی کوشش کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کی تلاشی لیں گے۔ اس کے بعد ظاہر ہے وہ اسے ہوش میں لا کر اس سے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے، اور خاص طور پر ایسی صورت میں جب کہ انہیں اس کے ساتھی اس ہیڈ کوارٹر کے گرد کہیں بھی نظر نہ آ رہے ہوں۔ اب تم بتاؤ، اس میں رسک کی کیا بات تھی؟ بہرحال یہ ایک اندازہ ہی تھا، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اگر تمہاری بات تسلیم کر بھی لی جائے تو کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے اس کے یقینی حفاظت کے لیے کچھ نہ کیا ہوگا؟ اوہ، یہی بات تو میں پوچھنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ صرف اندازے کی بنا پر اپنے کسی ساتھی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ تمہیں معلوم ہے کہ جس کیپسول میں یہ خصوصی ریز بند کی جاتی ہیں وہ کس چیز کا بنا ہوتا ہے اور اس کی اپنی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ تو کیا وہ کسی خاص چیز کا بنا ہوا ہوتا ہے؟ میرا تو خیال تھا کہ عام کیپسول ہوگا جو دانتوں کے ضرب سے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، اگر یہ عام کیپسول ہوتا تو پھر فیکٹری میں تیار ہونے سے لے کر مارکیٹ تک پہنچتے پہنچتے سینکڑوں بار ٹوٹ چکا ہوتا۔ اس میں جو ریز بند ہوتی ہیں وہ دنیا کی سب سے قیمتی ریز ہوتی ہیں، اس لیے ایک کیپسول کی قیمت اسلحے کے ایک گودام سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کیمیائی دھاتوں کے خاص مرکب سے بنایا ہوتا ہے اور دانتوں کو مخصوص انداز میں اس پر رگڑنے سے ہی یہ ٹوٹ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو اسے ہاتھ میں بھی رکھا جا سکتا تھا اور جیب میں بھی چھپایا جا سکتا تھا، لیکن میں نے اسے جان بوجھ کر صالحہ کے منہ میں رکھا تھا۔ ایک تو اس لیے کہ تلاشی کے دوران وہ ٹریس نہ ہو سکے، اور دوسری بات یہ تھی کہ لعاب دہن
جب اس کیپسول سے لگنے کے بعد حلق کے اندر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کیپسول کے ایسے کیمیائی عناصر بھی اندر چلے جاتے ہیں جن کی خون میں موجودگی کی وجہ سے خون کی کیمیائی ساخت کئی گھنٹوں تک ایسی صورت اختیار کر جاتی ہے کہ اس پر کسی بارود کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر صالحہ کو گولی مار دی جاتی تب بھی کئی گھنٹوں تک صالحہ اس گولی کی وجہ سے ہلاک نہ ہوتی۔ ویسے مجھے 100% یقین تھا کہ وہ اسے ہلاک نہیں کریں گے، اور پھر ہوا بھی یہی۔ اور آخری بات یہ کہ بہرحال رسک تو لینا ہی تھا۔ ہاں، اگر میں یا ٹائیگر وہاں جاتے تو پھر لامحالہ ہمیں گولی ماری جا سکتی تھی۔ آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ آپ کو کیپسول ٹوٹنے اور حفاظتی نظام آف ہونے کا کیسے علم ہوا۔ آپ تو شاید ہوٹل اوریگا میں تھے۔ ہاں، لیکن وہاں ہم پوری طرح تیار بیٹھے تھے۔ ہمارے پاس ایسا آلہ موجود تھا جو اتنے فاصلے سے بھی ان ریز کو فضا میں چیک کر سکتا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی صالحہ نے دانت رگڑ کر اس کیپسول کو توڑا اور ریز کیپسول سے باہر نکلی، ہمارے پاس موجود آلے نے کوشن دینا شروع کر دیا، اور پھر ہم نے وہیں سے ہی کھڑکی میں سے اس عمارت کے اندر انتہائی زود اثر بےہوش کر دینے والی گیس کے بے شمار کیپسول فائر کر دیے۔ سائنسی حفاظتی انتظامات چونکہ آف ہو چکے تھے، اس لیے یہ کیپسول اندر جا کر پھٹ گئے، ورنہ تو یہ پھٹ ہی نہ سکتے تھے، اور آنن فانن گیس پوری عمارت حتیٰ کہ اس کے اندرونی تہہ خانوں تک بھی پھیل گئی، اور وہاں موجود سب جاندار پلک جھپکتے میں بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد میں اور ٹائیگر عقبی طرف سے آسانی سے اندر داخل ہو گئے۔ پھر آپ نے اسے تباہ کیوں کیا؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اس عمارت کے اندر اسلحے کا گودام بھی تھا اور انتہائی جدید ترین مشینری بھی نصب تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں اینکر اور اس کے ساتھیوں کی کافی تعداد تھی، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان سب کو ہم خود ہلاک کریں، اس لیے ہم نے صرف تلاشی لی اور فائل حاصل کر لینے کے بعد اس کے اسلحے کے گودام میں انتہائی طاقتور وائرلیس بم نصب کر دیا، اور پھر بے ہوش صالحہ کو ہوش میں لایا گیا، اور ہم تینوں خاموشی سے واپس ہوٹل آئے، اور پھر ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کر میں نے ڈیچارجر کی مدد سے اس بم کو ڈیچارج کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ پوری عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی، اور تمام لوگ مع پاکیشیا کے دشمن نمبر 1 خود بخود ختم ہو گئے، اور کسی کو اصل بات کا بھی علم نہ ہو سکا۔ عمران نے کہا، آپ اسے حکومت گریٹ لینڈ کے حوالے بھی تو کر سکتے تھے۔ بلیک زیرو نے کہا، کسے؟ عمارت کو یا مجرموں کو؟ دونوں کو، بلیک زیرو نے کہا۔ فیبن سوسائٹی کا تعلق اب اسرائیل سے ہو چکا تھا، اس لیے گریٹ لینڈ کے حکام ان مجرموں کو کسی نہ کسی انداز میں چھوڑ دیتے، اور وہ نئے سرے سے ہمارے خلاف صف آرا ہو سکتے تھے، اور عمارت میں جس قسم کی مشینری موجود تھی اس سے گریٹ لینڈ حکومت خود فائدہ اٹھانا شروع کر دیتی، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے سب کچھ ختم کرنے کے بعد چیف سیکریٹری لارڈ برنارڈ کو فون کیا تھا۔ آپ واقعی بہت دور کی بات سوچ لیتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ میں انٹرویو میں کامیاب بھی ہو سکا ہوں یا نہیں؟ 100% کامیاب۔ تو پھر لاؤ ریٹائر ہونے تک کی تمام تنخواہ اور الاؤنسز پیشگی دو، پینشن وغیرہ کا حساب بعد میں لیں گے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ سوری، نوکری آپ کو نہیں مل سکتی، صرف ایک کپ چائے مل جائے گی، اور وہ میں لے آتا ہوں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ صفدر بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی صفدر کی آواز سنائی دی، علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنی اصل آواز میں کہا، عمران صاحب آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ بس یوں سمجھ رہے ہو کہ تمہارے فلیٹ کے آس پاس سے ہی بول رہا ہوں۔ آس پاس سے؟ تو پھر آپ فون کیوں کر رہے ہیں؟ آ کیوں نہیں گئے؟ سیانے کہتے ہیں کہ پہلے اطلاع دے کر جاؤ تاکہ جس کے پاس جاؤ وہ تمہارا شایان شان استقبال کر سکے اور تمہاری خاطر و مدارت کے لیے کچھ منگوا کر رکھ سکے، اور میں نے تو ویسے ہی مبارکباد دینے کے لیے فون کیا ہے۔ مبارکباد دینے؟ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رنڈوا ہونے سے بچا لیا ہے۔ رنڈوا ہونے سے؟ کیا مطلب؟ شادی ہوئی نہیں اور رنڈوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شادی بھی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اصل مسئلہ تو رنڈوے کا ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ اسی لمحے بلیک زیرو چائے کے 2 کپ اٹھائے ہوئے واپس آ گیا۔ ایک کپ اس نے عمران کے سامنے رکھا اور دوسرا کپ اٹھائے وہ اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب تم خود بتاؤ، جس سے تمہاری شادی ہونی ہے، وہ اگر شہید ہو جاتی تو تم پیشگی رنڈوے نہ ہو جاتے؟ عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ بلیک زیرو بھی عمران کی بات سن کر بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ عمران کی بات سے ہی سمجھ گیا تھا کہ عمران صفدر سے بات کر رہا ہے۔ لیکن مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ شادی کس سے ہونی ہے، یہ تو مستقبل کی بات ہے، صفدر نے جان بوجھ کر بات کو گول کرتے ہوئے کہا۔ اس سے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، یعنی انتہائی عالم فاضل آدمی کی جہالت۔ صالحہ سنے گی تو کیا کہے گی؟ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے صفدر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اچھا، آپ کا مطلب صالحہ سے تھا؟ تو کیا ہوا؟ کیا صالحہ شہید ہو رہی تھی؟
صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں تمہارے چیف کو شاید احساس ہو گیا ہے کہ ٹیم کی ممبرز مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے سب سے جونیئر ممبر سے شہادت کا آغاز کرنے کا سوچا اور مجھے حکم دیا کہ صالحہ کو میں مجرموں کے ہیڈ کوارٹر میں اکیلا بھیج دوں تاکہ وہ شہید ہو جائے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کسی دوسرے ممبر کی باری آتی، لیکن میں نے سوچا کہ اپنا صفدر یا جنگ بہادر بیچارہ پیشگی رنڈوا ہو جائے گا، اس لیے میں نے ایسے انتظامات کر دیے تاکہ تمہارے چیف کا پلان کامیاب نہ ہو سکے اور صالحہ شہید ہونے سے بچ جائے۔ عمران نے کہا، لیکن عمران صاحب، شہید تو زندہ ہوتا ہے، اس لیے میں پیشگی رنڈوا کیسے ہو سکتا تھا؟ دوسری طرف سے صفدر کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران نے بے اختیار اپنے ایک ہاتھ سر پر پھیرنا شروع کر دیا اور بلیک زیرو اس کی یہ حالت دیکھ کر ایک بار پھر مسکرا دیا۔ ظاہر ہے عمران صفدر کی اس بات کی تردید تو بہرحال نہ کر سکتا تھا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ سارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ چلو صفدر خوش ہو کر اپنے اکاؤنٹ میں بھرے ہنسوں میں سے 10-12 ہنسیں مجھے اس خوشی میں منتقل کر دے گا۔ آپ ہنسوں کی بات کر رہے ہیں؟ میرا تو سرے سے اکاؤنٹ ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف سے صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، اکاؤنٹ ہی نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جو فارغ رہنے کے باوجود اتنی بھاری تنخواہ اور الاؤنس وغیرہ وصول کرتے رہتے ہو، ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ایک خصوصی فنڈ میں پہنچ جاتے ہیں۔ سارے ہی ساتھی ایسا کرتے ہیں۔ چلو کچھ امید تو بند ہی۔ واہ، خصوصی فنڈ! بالکل عمران صاحب، آپ بھی اس فنڈ میں وہ چیک جمع کرا سکتے ہیں جو آپ چیف سے وصول کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ صفدر تو نہیں ہو سکتا۔ سوری، رانگ نمبر، عمران نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا تو بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ کا کیا خیال تھا کہ آپ کو صفدر سے بہت کچھ مل جائے گا؟ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، میں تو تمہیں کنجوس کہتا رہتا ہوں، چلو چائے کا ایک کپ تو پلوا دیتے، لیکن تمہارے ممبران تو تم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں، وہ بجائے کچھ دینے کے الٹا مجھ سے وہ چھوٹا سا چیک بھی لینا چاہتے ہیں۔ عمران نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے منہ بنا کر کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ختم شد۔